السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے واصل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی آخری قسط یعنی قسط نمبر 28۔ کیا ہوا؟ دوران نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں پھر سے پوچھا۔ نگاہیں گھوم کر دیوار پر لگی گھڑی پر گئیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ آپ ہسپتال پہنچے، وہاں کر سب پتہ چل جائے گا۔ اس عجیب و غریب اطلاع کے بعد فون کھٹاک سے بند ہوا۔ دوران نے حیرت سے پہلے فون اور پھر اپنے دائیں طرف لیٹی جویریہ کو دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہیں امریکہ واپس آئے 3 دن ہو چکے تھے اور اس وقت وہ دوران ولاس میں اپنے کمرے کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ بیڈ سے اٹھا، دوران نے موبائل کو واپس بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر رکھا اور آہستگی سے کمفرٹر کو خود پر سے ہٹایا تھا۔ دوران جیسے ہی بیڈ سے نیچے اترا، جویریہ نے کسل مندی سے آنکھیں کھولیں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر لیٹی تھی۔ ابھی نیند پوری طرح آئی ہی نہیں تھی کہ دوران کے اس طرح اٹھنے پر فوراً آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے اسے احساس ہوا کہ کچھ دیر پہلے وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ دوران، کیا ہوا؟ وہ بیڈ پر سے اتر کر پلٹا ہی تھا جب جویریہ کی نیند سے بوجھل آواز عقب سے ابھری تھی۔ قدم ایک پل کے لیے تھمے۔ ضروری کام ہے، مختصر جواب دیا۔ وہ دوران کے جواب پر حیرت سے بھویں سکڑ گئی تھی۔ اتنی صبح؟ دوران اب ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے بیڈ کے کراؤن سے ٹھیک لگاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ دوران کے واپس آنے تک وہ یوں ہی پریشان حال اور متجسس بیٹھی تھی۔ وہ سیاہ گرم کوٹ اور جوگرز میں ملبوس واپس آیا تھا۔ اس کی تیاری سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کہیں دور جا رہا ہے، اور چہرے پر طاری سنجیدگی جویریہ کو اور پریشان کر رہی تھی۔ مشن کے ختم ہونے پر وہ پوری طرح مطمئن تھا، لیکن اچانک یوں سے بلوا لینے کا مقصد اب اسے پریشان کر رہا تھا۔ دوران کے بیڈ کے قریب آنے پر وہ پھر سے متجسس لہجے میں گویا ہوئی۔ دوران، آپ نے بتایا نہیں، اتنی صبح کیا ضروری کام ہو سکتا ہے؟ اس کے سوال پر دوران نے کابرہ چڑھائے سامنے دیکھا۔ وہ متجسس اس کے طرف جواب کے لیے منتظر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ضروری اور ارجنٹ کام وقت دیکھ کر تو نہیں آتے۔ دوران نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر سے موبائل کو اٹھا کر جیب میں رکھتے بہت مصروف اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ کہتی، وہ پھر سے بول اٹھا۔ تمہیں اپنے بارے میں سب بتا دینے کا مقصد یہی تھا کہ تم مجھے ٹپیکل بیویوں کی طرح تنگ نہیں کرو گی۔ دوران کے جواب اور سپاٹ لہجے پر وہ ایک دم سے چپ ہوئی، جبکہ وہ عجلت میں کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ روئی کے گالے کی طرح نرم نازک جلد والا 1 سالہ دوران صوفے پر کمبل میں لیٹا تھا۔ اس کے بالکل پاس بیٹھا نفس اس کے منہ سے دودھ کی بوتل لگائے ہوئے تھا۔ وہ اسفند کا واحد قریبی دوست تھا، اور یہ کمرہ اسی کے ایک کوارٹر کا تھا جہاں اس وقت وہ 1 سالہ دوران اور اسفند موجود تھے۔ کچھ فاصلے پر کھڑا اسفند فون کا ریسیور کان سے لگائے پریشان حال کھڑا تھا، جہاں پچھلے 2 دن سے وہ دوران کو رکھے ہوئے تھا۔ مارٹن نے دوران کو پاکستان بھیجا تھا۔ وہ دوران کے یوں اچانک پاکستان آنے پر کنس کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کنس کسی بھی صورت دوران کو یوں ہمیشہ کے لیے اور تعلق ختم کر کے اس کے پاس نہیں بھیج سکتی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد دستگیر بیگم نے اسے پھر امریکہ واپس نہیں جانے دیا تھا۔ وہ نوین کی موت سے گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے 1 سال بعد ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنی زندگی اور کاروبار سیٹ کرنے میں ایسا الجھا کہ کنس کی طرف سے غافل ہو گیا، اور اب یوں اچانک دوران کے پاکستان آنے اور کنس کی حالت کے بارے میں سن کر وہ مشکل مارٹن سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مارٹن نے کسی آدمی کے ہاتھ دوران کو پاکستان بھیجا تھا، جس کے ساتھ کنس کے دستخط شدہ کچھ کاغذات تھے اور اس کی چند تصاویر بھی تھیں، جس میں وہ کسی ہسپتال کے بیڈ پر بیمار حالت میں موجود تھی۔ کاغذات میں صاف درج تھا کہ وہ دوران کو اپنی مرضی سے اسفند کے حوالے کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود اب اسے پالنا نہیں چاہتی۔ مجھے کنس سے بات کرنی ہے، آپ میری اسے بات تو کروا سکتے ہیں۔ فون ریسیور کو کان سے لگائے وہ مضطرب لہجے میں گویا ہوا۔ دوسری طرف مارٹن خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا دوران پر یہ احسان اس کا بھاری پڑ رہا تھا۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ کوئی جواب تو دیں۔ وہ بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ دوران کو تم تک پہنچا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کو مزید سنبھال نہیں سکتی۔ آپ کم از کم مجھے اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے کس ہاسپٹل میں ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اتنا احسان بہت ہے کہ تمہارا بچہ تم تک پہنچ گیا ہے۔ تم اب مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، مارٹن نے سپاٹ لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ ہیلو، اسفند نے بے چینی سے ریسیور میں کہتے ہوئے فون کے بٹن پر ہاتھ مارا، لیکن سب بیکار تھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اسفند نے فون واپس رکھا اور مایوس صورت بنائے واپس پلٹا۔ ریاض نے دوران کے منہ کو لگائی دودھ کی بوتل ایک طرف رکھی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھا۔ دوران لمبی پلکیں پھولے ہوئے نرم گالوں پر گرائے گہری نیند سو رہا تھا۔ فون کاٹ دیا اس بدتمیز انسان نے۔ کم از کم میری کنس سے بات تو کروا سکتا تھا۔
اسمن نے دلگیر لہجے میں کہتے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑا۔ وہ یوں دوران کو لے کر بے حد پریشان تھا۔ دوران کی آمد نے اس کی متوازن رفتار میں چلتی زندگی میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ گھر میں عصمت کی طلاق کو لے کر پہلے ہی بہت پریشانیاں چل رہی تھیں، اور اب دوران کی ایسے آمد وہ بالوں کو ہاتھ میں تھامے مضطرب کھڑا تھا۔ ریاض نے اسے بغور دیکھا اور پھر سیدھا ہوا۔ تم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ اگر اسے گھر نہیں لے جا سکتے تو یتیم خانے بھیجا ہے میرا۔ اسمن نے دانت پیس کر غصے میں بات کاٹی۔ ریاض نے گہری سانس خارج کی۔ سب کو سچ بتا دو۔ ہاں بیٹا ہے نا تو پھر لے جاؤ اسے گھر۔ سب کو سچ بتا دینے کے مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اسمن نے پیشانی پر پریشانی کی لکیریں ڈالے اس کی طرف دیکھا اور پھر نرم سے نگاہ دوران پر ڈالی۔ اس کا چہرہ اتنا معصوم تھا کہ اسے دیکھتے ہی پیار آ جائے۔ وہ شکل و صورت میں زیادہ کنس پر تھا۔ تو میرے گھر والوں کو نہیں جانتے، روبی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ ایک ضدی اور مجھے کسی بھی صورت نہ بانٹنے والی عورت ہے۔ میری بہنیں میری والدہ محترمہ پر گئی ہیں، جو کسی بھی صورت میری اس طرح دوسری عورت میں سے اولاد کو پالنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوں گی۔ وہ لوگ اس معصوم جان کا کیا حال کریں گے تم نہیں جانتے۔ اسمن کے کھوئے ہوئے لہجے میں صاف پریشانی جھلک رہی تھی۔ ریاض نے بھویں اچکائیں۔ پھر کیا کرو گے؟ یہ بہت چھوٹا ہے، اسے ماں یا کسی عورت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تم اسے کیسے اکیلے سنبھالو گے؟ ریاض نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ خود بھی غیر شادی شدہ تھا اور ان 2 دنوں میں دوران کو سنبھالنے میں اس کی بس ہو چکی تھی۔ میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کنس کی امانت ہے میرے پاس، مجھے یقین ہے وہ ایک دن ضرور اسے واپس لینے آئے گی۔ میں اپنے ہی گھر والوں کو لالچ دوں گا۔ اسپن نے آہستگی سے کہتے سر جھکا لیا۔ کیسا لالچ؟ میں سب کو کہوں گا یہ نوین بھائی کا بیٹا ہے، اور اگر ہم اسے پال پوس کر بڑا کریں تو نوین بھائی کی تمام جائیداد گھر میں ہی رہ جائے گی۔ ویسے یہ ایک طرح سے سچ ہی ہے، میں نے کنس کو ڈائیورس دے دی تھی، اب اسے نوین بھائی ہی گود لینے والے تھے۔ اسپن نے ہنوز جھکے ہوئے سر کے ساتھ اپنے عقل لائے عمل سے آگاہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا دوران کو گھر میں رکھنے کا اب بس یہی ایک حل تھا۔ وہ پرسوچ نگاہیں دوران کے چہرے پر جمائے بیٹھا تھا اور ریاض اس کی بات کی تائید میں آہستگی سے سر ہلا رہا تھا۔ سرخ نارنجی لالی ڈوبتے سورج کے گرد آسمان کو رنگ رہی تھی اور شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ بیورلی ہلز میں اترنے والی یہ شام بہت عجیب تھی۔ عجیب زندگی کے عجیب بدلتے رخ، ہر آنے والا دن ایک نیا انکشاف لے کر آ رہا تھا۔ اس کی زندگی کے الجھے باب برسوں بعد سلجھنے کے لیے اور آپ پلٹنے لگے تھے۔ دوران ولاس کے وسیع گیٹ سے داخل ہوتی سیاہ کار کی فرنٹ نشست پر وہ سنجیدہ چہرے لیے براجمان تھا۔ دوران ملک عرف دوران یا پھر باسل، یہ اس کی زندگی تھی، ان گنت گتھیوں میں الجھی، نہ سمجھ میں آنے والی۔ وہ اسپتال پہنچا تو اسے لپٹ جانے والا شخص وہ تھا جس کے نام کی جھوٹی شناخت لیے وہ اپنی اصلی شناخت کی کھوج میں بھٹکتا رہا۔ وہ نوین ملک تھا جس کا نام اس نے ہمیشہ اپنی ولدیت کے خانے میں دیکھا تھا۔ شیون کی خفیہ جیل میں سے آزاد ہونے والے مغوی میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کے شجرہ نسب نے پوری این ایف ایجنسی کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ نوین ملک ان کے ہونہار ایجنٹ باسل کا باپ تھا جو پچھلے 27 سال سے شیون کی جیل کا قیدی تھا۔ اس کا شمار ان مغویوں میں ہوتا تھا جو ان کے مافیا سے بغاوت کرتے ہیں اور اسے چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی معلومات ان کے پاس ہوتی ہے۔ نوین کو 20ویں صدی میں ہونے والے اس بلاسٹ میں مار دینے کا صرف ڈرامہ ہی رچایا گیا تھا۔ نوین کے کپڑے پہنا کر کسی اور مسخ چہرے والی لاش کو بلاسٹ کی آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کروا دی گئی تھی۔ شیون کی جیل پر آپریشن کے بعد نوین کی حالت بہت ابتر تھی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ چکی تھیں۔ ہفتوں زیر علاج رہنے کے بعد جب اس کا بیان لیا گیا تو اس کی کہانی، شناخت اور حقیقت نے سب کو دنگ کر دیا تھا، اور آج تمام ضروری کارروائی کے بعد اسے دوران کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ گاڑی دوران پلاس کے پورچ میں آ کر رکی تو گارڈ نے فوراً دوران کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سیاہ کوٹ میں ملبوس سنجیدہ چہرہ لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ ملازم ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر تھے۔ ان کو ویل چیئر پر اندر لے کر آؤ۔ دوران نے پاس کھڑے ملازم کو کار کی پچھلی نشست پر حیرت زدہ بیٹھے نوین کی طرف اشارہ کرتے حکم دیا اور خود قدم لاؤنج کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ کار میں بالکل خاموش رہا۔ نوین اسے غور سے دیکھتا رہا مگر کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہر چیز کو، ہر جگہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کوئی مردہ 30 سال بعد زندہ ہو کر لوٹا ہو اور بدلی دنیا کو دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ لاؤنج میں دوران پہلے ہی اسمن، روبی، برہان اور سبرینا کو اکٹھے ہونے کا پیغام بھیج چکا تھا۔ دوران کے پیچھے ہی لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھے بوڑھے شخص کو دیکھ کر اسمن اور روبی کی آنکھیں کچھ پل کے لیے چندی ہوئیں اور پھر پھیل گئی تھیں۔ نوین ڈبڈبائی نگاہوں سے اسمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوین بھائی؟ کچھ ساکن پلوں کے بعد اسود کی حیرت زدہ آواز ابھری تھی۔
نوین نے جھری زدہ آنکھوں میں آنسو بھر کر سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ یہ تو نوین بھائی ہیں، آپ زندہ ہیں؟ ڈوران، یہ کیسے؟ اسمن خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے آگے بڑھا اور پھر نوین کی ویل چیئر کے سامنے اس کے گھٹنے تھامے بیٹھ گیا تھا۔ نوین نے نکاہت سے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور اسمن کے گال پر رکھ دیے تھے۔ اسمن کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور نوین کی آنکھوں میں کتنے ہی سوال تھے جن کو پوچھنے کے لیے وہ بےتاب تھا۔ ہاں، زندہ ہوں، اور پچھلے 30 سال ایک دوزخ میں اپنے گناہوں کی پاداش میں سزا کاٹتا رہا ہوں۔ نوین بھائی، وہ بلاسٹ میں ملنے والی لاش میری نہیں تھی، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا اور پھر اپنی جیل میں بند کر دیا۔ نوین کی آواز کی لرزش اس کے سالوں کی اذیت کی غمازی تھی۔ وہاں موجود باقی نفوس حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نوین ملک کا نام تو برہان اور سبرینا نے بھی سن رکھا تھا، لیکن اس وقت وہ اسمن سے کیا بات کر رہے تھے یہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسفی، کنز کہاں ہے؟ اور یہ میرا بیٹا ہے نا؟ نوین نے کانپتی آواز میں پوچھا اور بوڑھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ ڈوران کی طرف دیکھا۔ حیرت اور بے یقینی ختم ہوئی اور اسمن کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ اسے ہسپتال سے یہاں تک لے کر آنے والا یہ لڑکا یقیناً وہی بچہ تھا جسے وہ اپنا نام دینے والا تھا۔ جی بھائی، یہ آپ کا بیٹا ہے، ڈوران نام ہے اس کا۔ اسمن نے پرجوش انداز میں نوین کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے کہا۔ آنکھیں نم تھیں اور لہجے میں بے پناہ خوشی چھلک رہی تھی۔ ڈوران نے اسمن کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کیا وہ نوین ملک کا بیٹا ہے؟ وہ تو اسمن ملک کا بیٹا ہے۔ ریاض اور اسمن کی وہ گفتگو، وہ سب کیا تھا؟ ڈوران کے ذہن کی الجھن مزید بڑھ گئی تھی۔ پاکستان میں جب وہ نوین کی تمام جائیداد کے کاغذات کی خاطر تگ و دو کر رہا تھا، اسی دوران اس نے اسمن اور اس کے پرانے دوست ریاض کی گفتگو سنی تھی، جس سے اسے یہ بات پتہ چلی کہ وہ نوین کی نہیں بلکہ کنز اور اسمن کی اولاد ہے۔ لیکن آج نوین ملک اسے اپنا بیٹا کیوں کر کہہ رہا تھا؟ کیا وہ بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کا نہیں، اسمن کا بیٹا ہے؟ اف، اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ نوین کا بیٹا نہیں، یہ بات تو یاور چاچو کو بھی ریاض کے ذریعے ہی پتہ چلی تھی، لیکن بعد میں اسے بھی ان دونوں کی گفتگو سے ہی پتہ چلا کہ وہ اسمن کا بیٹا ہے، اور ایسا بیٹا جسے اسمن سب سے چھپائے ہوئے ہے، کنز جیسا ہے۔ بالکل، میرے پاس آؤ بیٹے۔ نوین نے لب بھینچ کر بمشکل آنسو روکے اور ہاتھ کے اشارے سے ڈوران کو اپنی طرف بلایا تھا۔ مجھے تو آپ جیسا بھی لگتا ہے، اسمن نے آنسو صاف کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ڈوران ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ان تک آیا اور اسی طرح نوین کی طرف جھک گیا تھا جس نے جھپٹ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ڈوران کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈوران کا ماتھا، گال اور ہاتھ چوم رہا تھا۔ ڈوران بس ساکن سانسوں کے ساتھ ان کے جھری زدہ چہرے پر موجود شفقت اور محبت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شفقت تھی، یہ وہ لمس تھا جس کے لیے وہ برسوں ترستا رہا۔ نوین اسے خود سے الگ کرتے سیدھا ہوا اور پھر سے اسمن کی طرف دیکھا۔ اسفی، کنز کہاں ہے؟ اس کی لغزش زدہ آواز میں بےتابی نمایاں تھی۔ وہ کنز کی تلاش میں نگاہیں ارد گرد گھما رہا تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اسمن 30 سال سے یہیں امریکہ میں ہی تھا اور کنز بھی یہیں اس کے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ کنز؟ اسمن کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار وہ نوین سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ نوین کا زرد پڑتا چہرہ اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسمن کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ ڈوران کی آواز پر دونوں نے بے ساختہ ڈوران کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا سب؟ کیا ہسپتال کا سارا عملہ سو رہا تھا؟ مارٹن غصے میں چلایا تو سامنے کھڑے ڈاکٹر نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور پریشانی کی لکیریں ماتھے پر گہری ہو رہی تھیں۔ کنز کل رات ہسپتال سے بھاگ گئی تھی۔ مارٹن ہر رات ڈاکٹر کو پیسے دے کر کنز کو بے ہوشی کا انجیکشن لگواتا تھا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا۔ وہ یہ سب اس کے ساتھ پچھلے 5 ماہ سے کرتا آ رہا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے بہت کوشش کی کہ کنز اس سے محبت کرنے لگے، لیکن ہر وقت ڈوران اور نوین کے غم میں ہی روتی رہتی۔ وہ اب اس کی محبت پانے کی جدوجہد میں تھک چکا تھا۔ وہ کنز سے کبھی بے خبر نہیں تھا۔ نوین کی موت اور پھر اس کا ایک بچے کے ساتھ اکیلے رہنا اس سے کچھ بھی مخفی نہیں تھا۔ نوین کی یاد میں جب کنز شراب خانے میں جاتی تو وہ وہاں بھی چھپ کر اسے دیکھتا رہتا۔ کنز کو نشے پر لگانے والا کوئی اور نہیں، وہی تھا، اور آخر کار وہ کنز کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ جس نے ہر بار اسے ٹھکرایا، اس کی بے تحاشا دولت کے باوجود نوین جیسے شخص کا انتخاب کیا، آج ہر طرح سے اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اب بھی کنز سے اپنا بھیانک روپ چھپائے ہوئے تھا۔ رات کو اسے نشہ آور انجیکشن دینے کے بعد وہ خود ڈاکٹر کے کوٹ میں اس کے کمرے میں آ جاتا۔ کل رات بھی وہ ڈاکٹر کو پیسے دینے کے بعد جب اس کے کمرے میں آئے تو کنز ہوش میں تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان تو نہیں سکی، لیکن چیخنے لگی۔
اس کے چلانے پر وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور آج ہسپتال آنے پر پتہ چلا کہ وہ کل رات سے ہی یہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اب ڈاکٹر سے اسی بات کی تفتیش کر رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے سر۔ کل رات ان کی حالت تو آپ بھی جانتے ہیں، وہ صبح سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد وہ کمرے سے غائب ہو گئیں اور اپنی جگہ بے ہوش نرس کو لٹا گئی تھیں۔ ڈاکٹر اسے ساری کارروائی سے آگاہ کر رہا تھا اور وہ پیشانی پر ہاتھ مسلتا پریشان کھڑا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی تلاش کرنے کی کہ دراصل وہ اپنا انجیکشن نرس کو لگا کر ان کا لباس تبدیل کر کے یہاں سے نکل گئی۔ بہت بہت برا ہوا کنس، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ آخر کیسے رہ سکو گی ایسے؟ وہ دانت پیستے خود سے سرگوشی کر رہا تھا۔ کنس کو وہ نشے کا اتنا عادی کر چکا تھا کہ اس کا نشے کے بنا رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ نشے میں خود سے بھی غافل نہیں تھی کہ خود کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور تبدیلیوں کو پہچان نہ سکتی۔ وہ حمل میں تھی لیکن یہاں اسپتال میں اس کی حالت میں اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ یہی بات اسے پریشان کرنے لگی، اور اس رات اس نے رات کو لگنے والی انجیکشن کو خود کو لگنے نہیں دیا بلکہ زبردستی نرس کو لگا دیا اور اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا تھا۔ رات کو جب مارٹن ڈاکٹر کا روپ دھار کر اس کے کمرے میں آیا تو اس پر ساری حقیقت کھل گئی تھی۔ اس کے چلانے پر بھی اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ مارٹن کے بھاگنے کے بعد وہ یہاں نہیں رکی تھی، نرس کو اپنی جگہ لٹا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ نیلے شفاف آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے تھی، بھوری بے جان آنکھیں آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قطار میں لگے درختوں سے آگے شفاف پانی کی جھیل تھی اور جھیل کے سامنے لگے لکڑی کے ایک بینچ پر وہ بیٹھی تھی، سفید میکسی کے اوپر سفید گرم شال کو کندھوں پر ڈالے، گود میں کتاب دھرے جس پر انگریزی زبان میں لکھے سیاہ جلد پر اس کا سفید گداز ہلکی جھریوں والا ایک کتاب پر دی ہولی قرآن سنہری حروف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کنس پارکر تھی، ایک طویل تکلیف دہ عمر گزارنے والی عورت۔ نہ جانے کتنی ہی بار اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اپنی ہی بیٹی کا گلا دبانے کی کوشش کی، لیکن زندگی پتہ نہیں کیوں اس سے بیزار نہیں ہوتی تھی، جیسے وہ زندگی سے بیزار تھی۔ اس رات جب وہ ہسپتال سے بھاگی وہ کچھ نہیں جانتی تھی اب کہاں جائے گی۔ دنیا سے بھروسہ تو اٹھ ہی گیا تھا۔ وہ چھپتی چھپاتی ایک انجان شہر میں آ گئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹے سے کیفے میں ملازمت کے بعد اس نے کرائے پر ایک گھر لیا تھا۔ معمولی تنخواہ پر بمشکل وہ اپنے کھانے اور نشے کو پورا کرتی، اور پھر جیسیکا اس دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کے آنے کے بعد وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی، نہ اس بچی کو پھینک سکتی تھی اور نہ اسے پیار کر سکتی تھی۔ وہ روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ اسی طرح سال گزرتے گئے، جیسیکا اور اس کا نشہ ایک ساتھ بڑھ گئے تھے۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ایک دن اچانک جیسیکا نے اسے ایک بہت بڑے ہسپتال میں بھیج دیا تھا۔ یہاں آ کر سب بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آنے لگی، لیکن وہ اندر سے پرسکون نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس کا علاج ہوا وہ خود کو سنبھالنے لگی اور سکون کی تلاش میں مختلف کتابیں پڑھنے لگی۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب نے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ جب بھی اس کو پڑھتی روح پر لگے زخم بھرنے لگتے۔ وہ اب ویسی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اب اللہ کے سوا کسی سے بات نہیں کرتی تھی، خاموش رہتی تھی اور آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ جیسیکا کے لیے بھی اس کے دل سے نفرت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے آنے پر وہ خاموش رہتی۔ اب تو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، وہ بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ کن سے؟ عقب سے آتی آواز پر اس کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یہ آواز؟ وہ کیسے اس آواز کو بھول سکتی تھی؟ وہ حیرت سے پلٹی اور سامنے کے منظر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ویل چیئر پر بیٹھا شخص نوین تھا۔ اس کے پیچھے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا، جس کو دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ کہ کن سے؟ نوین کی کانپتی آواز سے پھر سے پکارا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے مجسم کھڑی تھی۔ کیا وہ مر چکی ہے؟ اور جیسے اللہ نے اس کتاب میں فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک جنت ہے، کیا وہ جنت میں ہے؟ لیکن وہ تو مسلمان نہیں۔ بے یقینی تھی، عقل دنگ تھی، جسم کے رونگٹے کھڑے تھے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ تھی، چشمے میں بوڑھی ہوتی آنکھیں پلک نہیں جھپک رہی تھیں۔ کیا ویل چیئر پر بیٹھا شخص اس کا نوین تھا اور اس کے پیچھے کھڑا لڑکا اس کا بیٹا تھا؟ وہ کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھی اور بے اختیار ویل چیئر کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے نوین کے چہرے کو تھام لیا اور اس کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ آنکھیں اب بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، پتلیاں ساکن تھیں۔ ہاں، میں نوین ہوں، تمہارا نوین۔ نوین نے بے اختیار اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ جیسے سالوں بعد محرک ہونے والے مجسمے کی طرح تڑپ کر نوین کے سینے سے جا لگی تھی۔ عجیب لمحہ تھا، خواب جیسا، معجزے جیسا۔ برسوں سے بچھڑے وہ ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ یہ تو وجہ تھی کہ وہ آج تک زندہ تھی۔ اللہ اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ آزمائش ختم کرتا ہے، وہ جب چاہے زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔
سب اس کے اختیار میں ہے۔ کنزا دوران سے نہیں ملو گی؟ نوین کی سرگوشی پر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ ایک اور خوشی، ایک اور دھچکا۔ ہاں، نوین کے پیچھے کھڑا لڑکا، اس کا بیٹا۔ وہ ایک جھٹکے سے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوران کے پاس آتی، دوران نے ویل چیئر کے ہتھوں کو چھوڑا اور لمبے لمبے ٹک بھرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ دوران، دوران، دوران! وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دور کھڑا اسمن جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا ان کے پیچھے لپکا۔ ایسے رونے سے کیا ہوگا؟ ریاض نے افسردہ آواز میں کہا۔ سامنے بیٹھا اسمن نم آنکھوں کو صاف کر رہا تھا۔ دوران پر ہوتے ظلم پر وہ اپنے احساسات صرف ریاض پر ظاہر کرتا تھا۔ آج بھی وہ ان کے گھر کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ نہیں دیکھ سکتا اس پر یہ ظلم۔ بیٹا ہے میرا، میرا خون۔ چھپ چھپ کر راتوں کو اس کو پیار کرتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور کسی کو شک نہ ہو جائے۔ تو سچ کیوں نہیں بتا دیتے سب کو؟ سچ بتا دوں گا تو جو تھوڑا بہت رحم اس پر کرتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے۔ ایک طوفان آ جائے گا، میں رشتوں میں پھنس جاؤں گا۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اب یاور اڑ گیا ہے کہ وہ روبی کی بہن سے شادی نہیں کرے گا۔ اسپن نے پیشانی پر سے ہاتھ مسلتے اپنی ساری الجھنیں بیان کی تھیں۔ باہر یاور بے دہانی میں مہمان خانے کی طرف آ رہا تھا اور مہمان خانے سے آتی آواز پر قدم وہیں تھم گئے تھے۔ اگر ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ نوین کا بیٹا نہیں تو؟ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات اور شکاگو کی سڑکوں پر جمی برف، اور اب ہر انسان اور اس کائنات کی ہر چیز بے حس لگتی تھی۔ خونخوار، بھیڑیے، بے حس، بے رحم۔ کنز کانپتی ہوئی فون بوتھ میں داخل ہوئی اور ریسیور کو کان سے لگاتے ٹھک ٹھک سے بٹن دباتے ہوئے نمبر ملایا تھا۔ کیلیفورنیا کے اسپتال سے بھاگ آنے کے بعد شکاگو میں آج اسے تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ اس کا حمل اب 4 ماہ کا ہو چکا ہے اور اسے اس بچے کا اس دنیا میں لانا ہی پڑے گا، یہ سنتے ہی اس نے خود کو ختم کرنے کی پہلی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی۔ جس عورت نے اسے چلتی ٹرین کے آگے کودنے سے بچایا، وہ بھی اسی طرح اکیلی اور بے آسرا تھی۔ اسی کے توسط سے ایک چھوٹے سے کیفے میں ملازمت ملی اور رہائش کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے اور کچن پر مشتمل ایک کوارٹر مناسب کرائے پر مل گیا تھا، لیکن اس کی پیش کی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مارٹن سے وہ اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ مارٹن کے علاوہ کیلیفورنیا میں اس کی واحد دوست ایلا ہی بچتی تھی۔ ایلا اس کی بہت پرانی دوست تھی۔ وہ ایک ساتھ بہت لمبے عرصے تک ایک جگہ ملازمت بھی کرتی رہی تھیں، لیکن پھر نوین سے شادی کے بعد وہ ایلا اور مارٹن دونوں سے ہی کم رابطے میں رہی۔ ایلا کے ساتھ اس کی آخری ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی، جب وہ مارٹن کے ساتھ اس کی خبر گیری کو آئی تھی۔ ایلا کے گھر کے فون پر گھنٹی جا رہی تھی اور وہ اپنے کوٹ میں سمٹتی اس کے فون اٹھانے کی منتظر تھی۔ ہیلو، ایلا کی آواز ریسیور سے ابھری۔ کنس نے جلدی سے خشک ہوتے لبوں کو آپس میں ملایا، پھر منہ کھولا۔ سفید بھاپ منہ سے نکل کر فون بوتھ کے شیشے پر چپک گئی تھی۔ ایلا، کیسی ہو تم؟ میں کنس بات کر رہی ہوں۔ سرخوتی ناک، سوزش زدہ آنکھیں اور درد چہرہ، وہ اب کچھ سال پہلے والی کنس پار کر نہیں رہی تھی، ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بے حال۔ کنس، کہاں ہو تم؟ مارٹن! ایلا کی آواز سنتے ہی حیرت زدہ لہجے میں ایک ہی سانس میں تیزی سے گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بتاتی کہ مارٹن اسے تلاش کرتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، کنس نے صورت سے اس کی بات کاٹ دی۔ ایلا، پلیز مارٹن کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا۔ کنس، کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہو۔ اس کی حیرت سے کیے گئے سوال پر وہ روتے ہوئے خود پر کیے گئے ظلم کے بارے میں بتاتی چلی گئی کہ کیسے اسے علاج کے دھوکے سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور کیسے وہ ہسپتال سے بھاگ کر یہاں پہنچی۔ اوہ، اسی لیے وہ کیفے میں بھی کتنی بار چکر لگا چکا ہے اور میرے گھر بھی آ چکا ہے۔ ایلا، اسے میرے بارے میں کچھ مت بتانا اور نہ ہی اس سارے قصے کے بارے میں کچھ بتانا۔ وہ ڈاکٹر ضرور مارٹن کا دوست ہے اور مجھے شک ہے مارٹن اس سب میں شامل ہے۔ بس تم میری کچھ مدد کر دو۔ میں نے یہاں ایک گھر کرائے پر لیا ہے جس کے لیے مجھے ابھی پیشگی رقم ادا کرنی ہے۔ تم مجھے پیسے بھیج دو، میری پہلی تنخواہ آتے ہی میں تمہیں یہ سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ بیچارگی سے التجا کر رہی تھی۔ بے بسی اس کے لہجے کی لگزش سے صاف ظاہر تھی۔ وہ لڑکی جسے نوین نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے رکھا تھا اور شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، آج پیسے کی محتاج تھی۔ ایلا نے دکھ سے تھوک نکلا اور گہری سانس لی۔ تم فکر مت کرو، مجھے بتاؤ، میں تمہیں پیسے بھیجتی ہوں۔ شکریہ، اور یاد رکھنا مارٹن کو میرے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ لیکن ہاں، اگر اسمن نامی کوئی شخص مجھے ڈھونڈتا ہوا تم تک پہنچے تو اسے میرے بارے میں ضرور بتا دینا۔ ایک موہم سی امید تھی کہ اسمن کبھی اسے تلاش کرتا ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، مجھے پتہ لکھواؤ۔ ہاں، لکھو۔ برف سے ڈھکے فون بوتھ میں وہ ایلا کو اپنا پتہ لکھوا رہی تھی۔
اس بات سے بالکل انجان کہ اسبن تو نہیں، لیکن 25 سال بعد اس کا بیٹا اسے تلاش کرتا ضرور ایلا تک پہنچے گا۔ جبڑوں کو سختی سے بھینچے سرخ چہرے کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اولڈ ہوم کی راہداری کو عبور کرتا ہوا گیٹ سے باہر آ چکا تھا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، پیچھے سے آتی پکار اس کی ماں کی تھی۔ دل میں ابھرتی ٹیسیں آنکھوں میں مرچوں جیسی جلن پیدا کرنے لگی تھی۔ سفید پتلی پر سرخ دھاریاں اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی غمازی تھیں۔ وہ قدم آگے بڑھاتا یہ جانتا تھا کہ اسفند اس کے پیچھے ہے، لیکن آج وہ ضبط کی آخری سیڑھی پر لڑکھڑا کر گر چکا تھا۔ کتنے ہی پرانے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ وہ دوران تھا، دوران کیا پھر باسل، لیکن وہ ایک بیٹا تھا، اور وہ عورت اس کی ماں تھی۔ ایسا بیٹا جس کے دل میں محرومیوں کے بہت سے زخم تھے، اور کچھ تو اتنے برس گزرنے کے بعد اب ناسور بن چکے تھے۔ دوران رکو، میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ اسفند کے بگڑے تنفس والی پکار اس کے عقب سے گونج رہی تھی۔ وہ جتنا تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ دوران کار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ لوگ یہاں 2 کاروں میں آئے تھے۔ دوران کی کار آگے تھی اور اسفند نوین کے ہمراہ اپنی کار میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ ان لوگوں کو یہاں تک پہنچانے ہی آیا تھا، اور اب کنس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر جہاں دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا، وہاں سارے زخم بھی تازہ ہو گئے تھے۔ وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا، اور کنس کو تو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ دوران تم کنس سے دوران تم کنس سے ملے کیوں نہیں؟ ماں ہے وہ تمہاری؟ اسفند کی آواز اس کے قریب سے آ رہی تھی۔ گاڑی کے دروازے کو کھولتے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ جھکی پلکیں اٹھائیں تو سرخ آنکھیں بیچے ہوئے لبوں سمیت پل بھر کو چندی ہوئی۔ اسفند کا پریشان حال عکس گاڑی کے شیشے میں صاف نظر آ رہا تھا، اور ایک یہ شخص جسے وہ اپنے ساتھ رکھ کر خود کو اذیت دیتا تھا۔ اس سے رشتہ عجیب تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کی شخصیت میں وہ الجھ جاتا تھا۔ ہر پل جب یہ احساس جاگتا کہ وہ اسے بڑھ کر گلے لگانے والا ہے تو وہ پلٹ جاتا تھا۔ آخر کو وہ شخص اتنا بزدل کیوں تھا؟ اگر اس کے دل میں محبت تھی تو وہ ظاہر کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ جانتا ہوں وہ میری ماں ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں۔ غراہٹ میں برسوں سے دبی نفرت واضح تھی۔ اس کی آواز بھاری تھی، تنی ہوئی کنپٹی اور منہ سے نکلے الفاظ نے اسفند کا وجود مجسم کر دیا تھا۔ وہ اسفند کی ساکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت سے حساب مانگ رہا تھا۔ دوران کو لے کر اسفند کے خدشات سب درست تھے، تو وہ سب جان چکا تھا۔ شک تو یقین میں اسی وقت بدل گیا جب اس نے بتایا کہ وہ جانتا ہے کنس کہاں ہے، اور اب خاموشی سے اس کے اندر سے پھٹنے والے لابے کو دیکھنے کا وقت تھا۔ وہ ایسی ماں جس نے خود سے الگ کیا اور آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ ایسے باپ جس نے چھت تو دی لیکن نہ شفقت دی اور نہ ہی اپنا نام۔ تم جانتے ہو سب؟ بہت دور سے آتی دھیمی سرگوشی۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ آپ کو اپنے ساتھ رکھا صرف اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے جو آپ نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک چھت دے کر کیا ہے۔ وہ دانت پیستا ہوا پھٹ پڑا تھا۔ اسفند کا دھواں چہرہ اور ندامت سے ڈھلتی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ کنس کی وکالت کے لیے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کے اپنے بارے میں خیالات سن کر وہیں تھم گیا۔ وہ روبی سے نہیں، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے روبی کو نیچا دکھانے کے لیے ساتھ نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ اس کی نفرت میں اسے ساتھ رکھا تھا۔ وہ میری ماں ہے تو ان کے لیے اتنا بہت ہے کہ ان کے علاج سے لے کر اب تک ان کا خیال رکھا۔ آپ میرے باپ ہیں تو آپ کو یہاں اپنے ساتھ رکھا۔ اسے زیادہ کی توقع مجھ سے مت کریں۔ وہ اسفند کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتا زہر آلود لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ زہر جو برسوں سے اس کے اندر کرواہٹ بھرتا جا رہا تھا۔ بیٹا، کبھی کبھی جو انسان نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جسے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ نوین کی آواز تھی۔ دوران کے ساتھ اسفند نے بھی چونک کر بائیں طرف دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا نوین اور اس کے ہتھے تھامے کھڑی کنس اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کنس کی آنسوں سے بھری آنکھیں اور کپکپاتے ہونٹ وہ اسے سینے سے لگانے کو ترس رہی تھی۔ دوران بیٹا، خود سے ہی سب سوچ لینے والے لوگ رشتوں کا صرف ایک ہی روپ دیکھ پاتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کو بھی دھوکے میں رکھا گیا۔ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ آپ کی بیوی اور آپ کے بھائی کے گناہ کی نشانی ہوں۔ دوران نے اپنی طرف سے نوین پر بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ غصہ اور محرومیوں کی کرچیاں اب آنکھوں کو سرخ کر رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، میں سب جانتا ہوں، لیکن آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ کنس اور اسوی کی ناجائز نہیں، جائز اولاد ہو۔ ان دونوں نے شادی کی تھی، اور تمہیں ہم تینوں پوری خوشی اور باہمی رضامندی سے اس دنیا میں لائے تھے۔ نوین نے تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ دوران نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نوین اب اسے ساری کہانی سنا رہا تھا اور وہ ہونک بنا کھڑا تھا۔ تو دوران ملک،
تم خود پر کتنا ظلم کرتے رہے، بنا سب سچ جانے خود کو اذیت دیتے رہے، اللہ کی نعمتوں، اس کی رحمتوں سے خود کو محروم رکھا۔ نوین نے گہری سانس لے کر ماضی کے اس عجیب و غریب کہانی کا اختتام کیا اور دوران کی طرف دیکھا۔ اور پھر ایک دن قسمت کی ستم ظریفی نے سب الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کنس نے تمہیں خود سے الگ کیا؟ غلط ہے یہ جو تم سمجھ رہے ہو۔ اسپن نے جان بوجھ کر تمہیں محبت، شفقت اور نام نہیں دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اولڈ ہوم سے باہر آنے تک کنس نوین کو سب بتا چکی تھی، اور اسپن بھی سفر کے دوران اسے دوران کے پاکستان آنے سے لے کر اب تک کی مکمل رودات سنا چکا تھا۔ کنس کو تو یہ بتایا گیا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہے، اس کی غلطی ضرور ہے لیکن صرف اتنی کہ نشے کی لت سے باہر نہ آ سکی۔ نوین جانتا تھا کنس اس وقت کچھ بھی بولنے کی سکت نہیں رکھتی، اسی لیے وہ اس کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ دوران تو بھی بے یقینی سے نوین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب کنس ویل چیئر کے ہتھے چھوڑ کر آگے بڑھی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور تر ہوتے گالوں سمیت وہ دوران کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سرخ اور سفید رنگت والی عمر کی اس دہلیز پر بھی وہ دلکش خاتون اس کی ماں تھی۔ چمکتی آنکھیں اور اس کے دل و دماغ میں دوران کی محبت، وہ ان کو جھٹلا کیسے سکتا تھا؟ جن کی صرف سوچ ہی نہیں، جسم کا رواں رواں دوران کے لیے محبت کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت سزا کاٹ چکی ہوں، اور سزا مت دو۔ بمشکل الفاظ ادا کرتی وہ بے ساختہ دوران کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی، جو بے حس اور حرکت کھڑا تھا۔ کنس اس کو گلے لگائے رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، مت دو سزا۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ روتے ہوئے اپنی ساری بےتابیاں سنا رہی تھی۔ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی، اس کے لیے کتنا روتی تھی، جبکہ وہ ایک بے جان پتلے کی مانند کھڑا تھا، حیران، بے یقین۔ ابھی یقین آنے میں وقت درکار تھا۔ برسوں سے ممتا کے ترسے دل اور خشک آنکھوں کو نم ہوتے وقت درکار تھا۔ جب رشتے مخلص ہوں اور دلوں میں بے لوث محبت ہو تو وقت بہت جلد زخموں کو بھر دیتا ہے۔ نوین مسکرا رہا تھا جبکہ اسمن کا دھواں ہوتا چہرہ اور ندامت اس کے کندھے ٹلکا رہے تھے۔ بھائی، اتنا بڑا دھوکہ! دوران نوین کا بیٹا نہیں تو آپ کیوں اسے ان کا بیٹا بنا کر سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یابر پریشانی پر انگنت بڑھ ڈالے وحشت زدہ نگاہوں سے سوال کر رہا تھا۔ نوین اور ریاض کی ادھوری گفتگو نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ یابر پلیز، میں پہلے ہی بری طرح پھنسا ہوا ہوں، مجھے مزید مت الجھاؤ۔ وقت آنے پر میں تمہیں باقی کی آدھی حقیقت بھی بتا دوں گا۔ فی الحال یہ کہ دوران نوین کا بیٹا نہیں ہے، لیکن ان کی بیوی کا بیٹا ہے۔ اسمن کے بے ربط جملے اور الجھی سی بات پر یاور نے جھلا کر کچھ کہنا چاہا تو اسمن نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ وہ بار بار چور نگاہوں سے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم پلیز سونی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار مت کرو، اسے شادی کر لو، دوران کا سارا خرچ میں تمہیں دوں گا۔ تم بس اب یہ کہنا کہ یہ تم کر رہے ہو۔ ابھی میں تمہیں اور کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس تم دوران کا سب کچھ اپنے قابو میں کر لو۔ روبی پہلے سے ہی دوران کو لے کر بہت مشکوک رہتی ہے، میں نہیں چاہتا میرا اور تمہارا گھر خراب ہو۔ یابر نے آج سے پہلے اسمن کو کبھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد گہری سانس خارج کی اور سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ روشن صبح بیورلی ہلز کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ دورانگ ولاس میں کتنے برس کے بعد ایسے جاندار دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ بہت سی آوازیں اور کہکوں کے جلترنگ ڈائننگ ہال سے لے کر لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے میز پر آج دوران موجود تھا۔ دھلا چہرہ سفید شرٹ میں جچ رہا تھا، چمکتے مسکراتے چہرے اور برسوں کے بچھڑے رشتے ایک ہو کر بیٹھے تھے۔ جیسیکا کنس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھی تھی، وہ بھی کل رات سے یہاں آ گئی تھی۔ دوران کے ساتھ ساتھ اب اسے بھی جا کر ماں ملی تھی۔ کنس نے اپنے دونوں بچوں سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی اور سینے سے لگا لیا تھا۔ اس وقت نوین، انل، دوران اور جویریہ سب ایک ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ یہ سارا اہتمام جویریہ کے مرہون منت تھا۔ روزین کے ساتھ مل کر اس نے خود ناشتہ تیار کیا تھا، اب وہی سب کو ان کے کمروں سے نکال کر لائی تھی۔ بس اب روبی، اسمن، سبرینا اور برہان کا انتظار تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی دوران کی بغل میں بیٹھی بار بار اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر سرشار ہو رہی تھی۔ سرخ میکسی میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ یوں مسکراتا ہوا اور بھی اسے پرسکون کر رہا تھا۔ تم روبی ہو نا؟ کنس کی پرجوش آواز پر سب نے ایک ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ روبی، برہان، سبرینا اور اسمن شرمندہ سے ڈائننگ ہال کے داخلی دروازے میں کھڑے تھے۔ کنس خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور روبی کی جانب بڑھی۔ وہ رات کو جب دورانگ ولاس پہنچے تھے بہت دیر ہو چکی تھی
اور رات کو کنس جیسیکا اور دوران کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ خوش دلی سے مسکراتی چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ روبی کے سامنے کھڑی تھی، جس کے اترے چہرے سے بے نیاز اس نے پرجوش ہو کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں روبی، تم نے میرے بیٹے کی پرورش کی، اسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنایا۔ کنس انگریزی زبان میں شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے کبھی تم نے میرے بیٹے دوران کو کھانا کھلایا ہوگا، اس کو سلایا ہوگا۔ کنس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا، عقیدت سے لبوں سے لگایا۔ روبی نے سرپٹا کر نگاہیں چرائی تھیں، کتنے ہی منظر نگاہوں کے سامنے گزر گئے تھے۔ اس نے ان ہاتھوں سے دوران کو کھانا تو کبھی نہیں کھلایا تھا، ہاں البتہ اس معصوم کے گالوں پر تماچے ضرور لگائے تھے۔ اس کی ماں جو آج عقیدت سے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی، اگر کہیں اسے پتہ چل جائے کہ وہ کیا سلوک کرتی تھی اس کے چھوٹے سے دوران کے ساتھ، تو ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر نکال دے۔ کتنے سپاک ہوتے ہیں ہم لوگ، یتیم بچوں کے ساتھ بنا کسی خوف کے برا سلوک کر جاتے ہیں، اور یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ چاہے اس دنیا میں نہیں، لیکن کیا پتہ روزے قیامت اللہ ان معصوم بچوں کے والدین سے ہمارا سامنا کروا دے اور وہ ہمارا گریبان تھام کر اپنے جگر گوشوں پر کیے گئے ظلم کا سوال کرنے لگیں۔ روبی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ ایک پل کو لگا کہ اگر یہاں کنس اس کا گریبان تھامے کھڑی ہوتی اور اس سے دوران پر کیے گئے ہر ظلم کا حساب مانگ رہی ہوتی تو کیسا منظر ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ چاہوں بھی تو نہیں اتار سکتی۔ دوران آج جس مقام پر ہے، شاید میری تربیت سے کبھی یہاں نہیں پہنچ پاتا۔ شکر گزار لہجے میں اس کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ روبی نے دھواں چہرہ مزید جھکا لیا تھا، پھر ایک دم سے اوپر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دو کنس، جو سب تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں، میں اتنے ظرف والی عورت نہیں تھی، میں نے بہت دکھ تکلیفیں دی ہیں تمہارے بیٹے کو۔ ندامت بھرے لہجے اور شرمندگی سے ڈھلکتی پلکیں، کنس کے مسکراتے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے پھر سے روبی کے ہاتھوں کو تھاما۔ ایسے مت کہو روبی، میرے دل میں تمہاری بہت عزت اور مقام ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت سے بڑھ کر اور کون سی عظیم عورت ہو سکتی ہے؟ اسمن، تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ نوین نے متجسس لہجے میں استفسار کیا تو سب کی نگاہ ایک ساتھ کچھ دور رکھے بیگز پر پڑی جو ملازم رکھ کر پلٹ رہے تھے۔ ہاں بھائی، اسمن نے آہستگی سے جواب دیا۔ لہجہ اور چہرہ دونوں ہی ندامت کے بوجھ کے غماز تھے۔ نوین سمیت سب کے چہروں پر حیرت ابھری۔ برہان اور سبرینا بھی خاموش کھڑے تھے۔ وہ لوگ ان سب کے ساتھ ناشتہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو بیگ باندھے دوران ولا سے جا رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ ہم دونوں سے زیادہ تو تم دونوں کا حق ہے دوران پر، ایسے کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہیں بھائی، ہم نے دوران کو ہمیشہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میں باپ ہوتے ہوئے بھی اس پر ظلم ہوتے خاموشی سے دیکھتا رہا، خود غرض بنا رہا، اپنی بیوی سے ڈرتا رہا۔ اسمن سر جھکائے ندامت سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ دوران نے لب بھینچ کر میز کے سہارے کو چھوڑا اور کرسی کی پشت ٹیک لگا لی تھی۔ جویریہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جانتا تھا وہ اب کیا چاہتی ہے۔ کل ساری رات بھی وہ اسے یہی سب سمجھاتی رہی تھی، وہ اب جویریہ کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ انل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ دوران کی میرے لیے نفرت بجا ہے، اب مزید ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، اس کا خاندان مکمل ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہم تینوں کو دیکھ کر اب بھی وہ اپنے کڑوے ماضی کو یاد کرتا رہے۔ سب لوگ ہمتاً گوش تھے اور اسمن کی ندامت بھری آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ سب لوگ اب باری باری دوران کی طرف دیکھ رہے تھے، جو سپاٹ چہرہ لیے پلکیں گرائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ ہم نے اسے کیا دینا تھا جتنا اس نے ہمیں ان پچھلے 7 سالوں میں دیا؟ میری بیوی اور بیٹے نے تو اب تک اس کی زندگی میں صرف پریشانیوں کا ہی اضافہ کیا ہے۔ اسمن نے بات مکمل کی اور پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رخ موڑا تھا، اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا۔ دوران کی آواز نے قدم روک دیے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا اسمن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سب کہہ گئے، آپ اپنے سارے گناہ بھی قبول کر لیے، میری زندگی سے بھی نکلنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے گلے لگا کر بیٹا نہیں کہا۔ اسمن نے ندامت سے جھکا سر چونک کر اوپر اٹھایا۔ دوران کے لہجے میں نہ تو نفرت تھی نہ ہی تلخی، ہاں ہلکی سی نمی اور شکوہ ضرور تھا۔ میں تو برسوں سے اس پل کے انتظار میں ہی رہا کہ کب آپ وہ کرنے کی ہمت کریں گے جو آپ سوچتے ہیں۔ اسمن کے حیران چہرے پر نگاہیں جماتے وہ زخمی سا مسکرایا تو اسمن نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ کتنی ہی آنکھیں ایک ساتھ نم ہوئی تھیں اور لب مسکرا اٹھے تھے۔
اسفند آج اپنے برسوں کے پیار کو اس پر لٹا رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، کبھی اس کا ماتھا۔ سرخ لباس میں ملبوس پنم آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتی ایک گہری سانس لے گئی۔ یہ تھا وہ دوران جس کو دیکھنے کے لیے برسوں پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، ایک مکمل اور نارمل انسان۔ کہیں نہیں جا رہے ہیں آپ، اور نہ آپ کی فیملی۔ دورانگ ولا صرف میرا نہیں، آپ کا بھی گھر ہے، وہ اسفند کے سینے سے لگا کہہ رہا تھا، اور اسفند نم آنکھیں بند کیے جب اس کے عالم میں مسکرا اٹھا تھا۔ تاروں سے بھرے آسمان تلے دورانگ ولاس کے لان میں دلکش سما تھا۔ دو تقریبات ایک ساتھ تھیں، نوین اور کنزا کا نکاح، ساتھ انل اور جیسیکا کی نسبت۔ انل جیسیکا سے شادی پاکستان جا کر اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا تھا، اسی لیے یہاں صرف نسبت طے کی گئی تھی۔ کنز پارکر نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلامی نام کنزا رکھا تھا۔ روبی، اسفند، سبرینا، برہان سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے دلوں کی کدورت مکمل ختم کر چکے تھے۔ کھلتے مسکراتے چہرے نفرتوں اور حسد سے پاک تھے۔ انل سیاہ سوٹ میں ملبوس بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے کوئی دور کھڑی جیسیکا کو محبت سے دیکھ رہا تھا، جو کسی کو اپنے ہاتھوں میں موجود نسبت کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ چاندی رنگ جھلملاتی میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی محبت پاش نگاہوں میں جیسیکا کا سراپا نگاہوں میں سموئے مسکرا رہا تھا، جب اچانک کان کے پاس دورانگ کی روکدار آواز ابھری تھی۔ پتہ ہے نا کون ہے وہ؟ اس کا چہرہ ایسے ہی مسکراتا رہنا چاہیے۔ وہ جو جیسیکا کو محبت سے دیکھنے میں مگن تھا سٹپٹا کر پلٹا۔ دورانگ مسکراہٹ دبائے جویریہ کے ساتھ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ جویریہ بھی لبوں پر ہاتھ رکھ کے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں شاید کافی دیر سے اس کے پیچھے کھڑے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ انل جھینپ کر خجل ہوا۔ دورانگ سیاہ کرتے میں ملبوس تھا تو وہ نیلی ساڑی میں نفاست سے تیار اس کے ساتھ کھڑی جچ رہی تھی۔ انل نے اپنی کیفیت پر قابو پا کر مصنوعی سنجیدگی طاری کی اور فوراً جویریہ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس کا چہرہ بھی ایسے ہی مسکراتے رہنا چاہیے۔ انل کے ترکی بدرکی جواب پر جویریہ کھلکھلا اٹھی تھی، جبکہ دورانگ نے مصنوعی تیوری چڑھائی۔ ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے فوراً میری بیوی کو بہن بنا لیا۔ واہ، فوراً نہیں بنایا، میری بلڈنگ میں رہنے والی ہر لڑکی میری ہی بہن ہے، اور جویریہ وہ تو ویسے ہی بہت خاص ہے کیونکہ وہ میرے جگر کی بیوی ہے، انل نے محبت سے مسکراتے کہا اور آنکھ کا کونا دبایا۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے، کیا رشتہ ہے اس کا میرے ساتھ؟ میں ان ایموشنل ڈائلاگ سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ دورانگ نے تھوڑی پر ہاتھ رکھے بغل اچکا کر جویریہ کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کی باتوں سے لطف اٹھاتی ہنس رہی تھی۔ سالہ لگے نا آپ انل بھائی کے، رشتہ ہے یا گالی؟ دورانگ نے ایک ایبرو چڑھائے پوچھا تو جویریہ کے ساتھ انل بھی بھرپور کہکا لگا گیا تھا۔ رشتہ ہی ہے، جویریہ نے بمشکل ہنسی پر قابو پا کر جواب دیا۔ دورانگ نے لب کھینچ کر مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ تو انل یوسف جی، بچپن میں تمہیں مار سے بچانے کا یہ واحد نقصان ہوا کہ آج تم میری بہن کے شوہر اور میں تمہارا سالہ بن گیا۔ رشتہ کوئی بھی ہو تم میرے دوران ہو ہمیشہ سے اور رہو گے، کوئی سالے بہنوئی والا ٹپیکل ریلیشن نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تمہاری بہن کے لیے تو میں اب بھی پیے ہی ہوں تمہارا۔ انل کی باتوں پر تینوں کا ایک جاندار کہکا فضا میں گونجا، جیسے کبھی مسکراتی ہوئی پاس آ چکی تھی۔ اردو میں بات مت کیا کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بھابھی کیا یہ میرے خلاف بات کر رہے تھے؟ جیسیکا نے خفگی سے منہ پھلائے جویریہ سے سوال کیا تو دورانگ اور انل تو ہنسنے لگے، جبکہ جویریہ نے نفی میں سر ہلاتے محبت سے جیسیکا کو پچکارا۔ سب ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ لان کے پرسکون ماحول میں دورانگ کی آواز میں گونجتی قرآن کی تلاوت کھلتی شام کو فسوں خیز بنا رہی تھی۔ دورانگ آنکھیں بند کے سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور سامنے کی دو نشستوں پر کنزا اور جویریہ سلیقے سے اسکارف لیے دھلے شفاف چہروں کے ساتھ بیٹھی اسے غور سے سن رہی تھیں۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ دونوں دورانگ سے قرآن کی تلاوت اور تلفظ کی ادائیگی سیکھ رہی تھیں، اور آج شام بھی دونوں نے دورانگ کو فارغ دیکھ کر قابو میں کر لیا تھا۔ دورانگ نے آیات ختم کرنے کے ساتھ آنکھیں بند کیں اور پھر کنزا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اسی آیت کی تلاوت بہت خوبصورتی سے کی۔ دورانگ نے گردن گھما کر جویریہ کی طرف رخ کیا تھا۔ اس نے گلا صاف کیا اور آیات کی تلاوت شروع کی۔ دورانگ کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئے اور چہرے کے زاویے غصے کے تاثرات میں تبدیل ہوئے۔ وہ تیسری بار وہی غلطی دہرا رہی تھی۔ ایک مخصوص لفظ کی ادائیگی پر آ کر وہ ہر بار وہی غلطی کر رہی تھی۔ پھر وہی غلطی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ماما کی طرح ادا کرو جیسے وہ کر رہی ہیں، دورانگ نے دفعہ ڈپٹ کر کہا تو وہ جو نماغ سے تلاوت کر رہی تھی سہم کر رکی اور پھر روحانسی شکل بنائے اس کی طرف دیکھا جو غصے سے پیشانی پر بل ڈالے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ دورانگ ڈانٹے مت، کوشش کر تو رہی۔
خاک کوشش کر رہی ہو، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تلفظ درست ہو کر نہیں دے رہا۔ دوران آرام سے بات کرو۔ کنزا نے دوران کی سختی کو دیکھتے ہوئے گھور کر تنبیہ کی۔ زبیریہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماما آپ پڑھ لیں، مجھے ان سے نہیں پڑھنا، میں کل آپ سے پڑھ لوں گی، باری ہوتی آواز میں کہہ کر وہ بنا دوران کی طرف دیکھے قرآن کو سینے سے لگائے آگے بڑھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ دوران یہ غلط ہے بیٹا، پڑھاتے ہوئے غصہ کنٹرول میں رکھا کرو۔ چلو میں بھی جا رہی ہوں، تم مناؤ جا کر اسے۔ کنزا خفگی سے گھوٹتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ دوران نے ایک آنکھ بند کیے چہرے کا زاویہ بدلا تھا۔ مجھے منانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی، بہت اچھی لڑکی ہے، اور تم بالکل اپنے باپ جیسے لاپرواہ۔ اٹھو اور فوراً مناؤ اسے جا کر۔ کنزا صحیح کہہ رہی تھی، اس نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا، اور اب خود بھی احساس ہو رہا تھا۔ عام طور پر وہ اس کے یوں ڈانٹ دینے اور کبھی کبھار غصہ کرنے پر ناراض نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی ہو بھی جاتی تھی۔ آپ بہت ایموشنل کر رہی ہیں۔ اوکے، جا رہا ہوں منانے۔ دوران ایک جھٹکے سے کرسی کے بازوؤں پر وزن ڈالے اپنی جگہ سے اٹھا تو کنزا سر کو تعصب میں ہلاتی مسکرا دی تھی۔ دوران جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو وہ جو بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی مخصوص جگہ پر روحان سی بیٹھی تھی، فوراً غصے سے سائیڈ میں سے کتاب اٹھا کر گود میں دھر لی۔ اس کے خفا سے انداز پر وہ مسکراہٹ دباتا چند سیکنڈ میں ہی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کچھ پل اس کی مانگ کو گھوٹتے رہنے کے بعد اس کے سامنے براجمان ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گود سے کتاب لے لی تھی۔ زبیریہ نے غصے سے لب کھینچی اور پھر سے کتاب کھولی۔ دوران نے پھر سے بند کی تو اس نے غصے سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا ہے؟ ہے تو بہت پیار، لیکن کیا تم ایسے بات کرو گی مجھ سے؟ آپ چاہے جیسے بھی بات کریں۔ خفا لہجے میں ہلکی سی لغزش ابھری۔ میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں، تمہیں ایسے ہی دوران سے پیار ہوا تھا، لیکن تم تو ایسی نہیں تھی۔ دوران نے محبت سے اس کے خفا چہرے کو سیدھا کیا تھا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں میں چمکتے آنسو دل محسوس گئے۔ قرآن پڑھاتے ہوئے مت ڈانٹا کریں، بڑے ناز سے کہا اور اس کے گال کو چھوتے ہاتھ کو خفگی سے نیچے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں ڈانٹوں گا، اس کی جگہ سزا دے دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ دوران شرارت سے کہتا قریب ہوا تو وہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کرتے مسکرا دی تھی۔ جی نہیں، یہ بات تو غلط ہے، دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا، ڈانٹ نہیں سہ سکتی تو پھر سزا۔ دوران نے مبہم سی مسکراہٹ چھپائے کہا تو وہ پل بھر میں ہی خفگی بھلائے مسکرا دی تھی۔ بس اتنا سا ناراض ہی تو ہو پاتی تھی وہ۔ دوران ولاس کے لان میں 4 سالہ حالہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی اور وہ اپنے گھٹنے کے بہتے خون کو دیکھ کر بھل بھل آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سائیکل سے نیچے گر کر گھٹنے پر چوٹ لگوا چکی تھی۔ قریب بیٹھی زبیریہ اس کے آنسو صاف کرتے مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ 6 سالہ ہدی دوران اس کے قریب کھڑا تھا اور سوئمنگ پول کے پاس دوران لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ خالہ بیٹے، بہت معمولی سی چوٹ ہے، روتے نہیں ہیں، بہادر بنو۔ روتے تو لڑکے نہیں ماما، لڑکیاں تو ہر وقت روتی ہیں، ہر بات پر، اسی لیے لڑکے بہادر ہوتے ہیں، یہ بہادر نہیں بن سکتی۔ پاس کھڑے حدید کی بات پر زبیریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ آپ کو کس نے یہ بات سکھائی بیٹے؟ اسپن دادا، نوین دادا سب یہی کہتے ہیں، لڑکے نہیں روتے، وہ بہادر ہوتے ہیں، صرف لڑکیاں روتی ہیں۔ غلط بات، لڑکے بھی روتے ہیں، ان کو بھی رونا آ سکتا ہے۔ لڑکوں کی بہادری نہ رونے میں نہیں بلکہ کسی کو نہ رلانے میں ہوتی ہے۔ کسی کمزور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، جیسے کہ کسی بھی لڑکی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے کبھی آنسو نہیں آئے۔ اصل بہادری تو یہ ہے۔ زبیریہ نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تو حدید نے الجھ کر انگلی گال پر رکھ لی۔ ماما، سب سے بہادر تو میرے بابا ہیں، کیا وہ بھی روئے ہیں کبھی؟ ہاں، بابا بھی روئے ہیں۔ کب ماما؟ جب ان کی وجہ سے ماما کی آنکھ میں آنسو آئے تھے۔ وہ محبت سے سمجھاتے مسکرا دی، جبکہ حدید چمکتی آنکھوں کے ساتھ سر کو اس بات میں ہلا گیا تھا۔ اس کے لیے بہادری اب نہ رونے میں نہیں بلکہ نہ رلانے میں تھی۔ اس کے موبائل کی گھنٹی پر فون کان سے لگاتی اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ حدید اپنی بہن کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ہیلو؟ فون کان سے لگائے وہ ایک طرف ہوئی۔ نمبر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ فون کہاں سے آیا تھا۔ مسز باسل، اگلے مشن کے لیے باسل نے آپ کو ساتھ لانے سے منع کر دیا ہے۔ فون میں سے بھاری آواز ابھری تھی۔ زبیریہ نے آنکھیں سکوڑ کر دور لیپ ٹاپ پر کام کرتے دوران کی طرف دیکھا اور پھر مسکرائی تھی۔ چلیں پھر ان سے ملاقات مشن پر ہی ہوگی۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول باسل۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔